اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھانے، مزے اڑانے اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 اور 3 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا بیان کر دیا ہے۔ اب جو آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں کافروں کا ایک حال بیان کیا ہے کہ کچھ ایسے موقع آئیں گے جب کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے، ایمان والے ہو جاتے۔ دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ 23 سال تک آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اس میں سے 13 سال تک مکے میں آپ رہے، لیکن مکے کے سرکش اور ضدی قسم کے جو لوگ تھے، ہر دھرم قسم کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اپنی ضد پر اڑے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ کیا ہے، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کے تمہارے نئے دین کو قبول کرنا، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں تو ایسا وہ کر رہے ہیں، لیکن چند ایسے موقع آئیں گے جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے، مسلمان ہو جاتے۔ ان میں سے ایک موقع تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب کافر لوگ مرنے لگتے ہیں اور موت کا فرشتہ ان کو نظر آتا ہے، دنیا سے ان کا تعلق ٹوٹ کر کے آخرت کے مناظر کو وہ دیکھنے لگتا ہے، آخرت کے مناظر کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر وہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ ایمان قابل قبول اس وقت ہے جب تک کہ آخرت کے مناظر اور موت کا وقت ان کے سامنے نہ آیا ہو۔ ایسا اگر ہو تو دیکھیے فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگا، ان کا لشکر بھاگا، پورا لشکر غرق ہو گیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ اب میں مروں گا، ڈوب جاؤں گا، غرق ہو جاؤں گا، تو اس موقع پر فرعون نے کہا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ان کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، تو اس کے ایمان کو رد کر دیا گیا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا۔ ہوش و حواس کے اندر آدمی اسلام قبول کر رہے، چاہے کتنا بڑا ہی پاپی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ اس نے جو ہے کلمہ پڑھا اور کلمے نے اس کو صرف نجات دی اور وہ جنت کے اندر گیا۔ نہ تو نماز اس نے پڑھی، نہ تو روزہ رکھا، نہ تو حج کیا، صرف کلمہ پڑھا، ایمان اور توحید کا اقرار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، تو اس کا ایمان قابل قبول ہو گیا۔ تو مرتے وقت ایک تو وقت ہوگا کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ دوسرا موقع وہ ہے جب دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا اور آخرت کے مناظر سامنے آئیں گے، یعنی قیامت کا ہولناک منظر، تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نبی کے ماننے والے ہوں گے۔ جب وہ نبی کے ماننے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا نیک عمل کا اجر و ثواب دیں گے۔ جب وہ کافر لوگ دیکھیں گے کہ ارے یہ لوگ تو اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے، یہ نبی کے ماننے والے لوگ تھے، تو دیکھو اس کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے، ان کا ایمان فائدہ پہنچا رہا، تو اس وقت یہ تمنا کرے گا کاش کہ یہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے، ہم بھی ایمان والے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ قول یہ نقل کیا ہے کہ ایسے موقع پر وہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ ابھی تھوڑی سی وضاحت میں کروں گا۔ تیسرا موقع وہ ہوگا
جب کافر لوگ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے تو کچھ ایسے مسلمان بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ان کے ساتھ جائیں گے. جو مسلمان گناہگار مسلمان ہوں گے. کچھ تو ایسے مسلمان ہوں گے جو اول مرحلے میں جنت کے اندر چلے جائیں گے، لیکن کچھ ایسے مسلمان گناہگار مسلمان ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر کچھ گناہ کیا ہوگا، تو ان کے گناہ کی سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالیں گے. جب یہ کافر لوگ، یہودی لوگ، نصرانی لوگ اور مسلمان لوگ جب ایک ساتھ جہنم میں ہوں گے تو وہ یہودی کفار مشرکین پوچھیں گے کہ تم دنیا میں مسلمان تھے نا؟ کہ یہ لوگ کہیں گے ہاں بالکل ہم مسلمان تھے. پھر تم یہاں جہنم میں کیوں آ گئے؟ گویا کہ کافر لوگ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ تمہارے اسلام نے تم کو تو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، تم اور ہم دونوں برابری ہو گئے. ہم لات و عزا کے پجاری تھے نعوذ باللہ، ہم جو ہے ہزاروں بتوں کی پوجا کرتے تھے، دنیا کے اندر چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، اور پتہ نہیں ہر مخلوق کی پوجا کرتے تھے. تو ہم تو جہنم میں گئے، چلو ٹھیک ہے، لیکن تم تو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تھے. اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے باوجود تم جہنم میں کیوں آئے؟ تمہارے اور ہمارے درمیان کچھ فرق تو نہیں ہوا؟ تم بھی جہنم میں، ہم بھی جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن مسلمانوں کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، ذرہ برابر بھی ایمان ہو، ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال دو. ذرہ آپ دیکھتے ہیں جب گھر کے اندر سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی میں باریک باریک آپ کو نظر آئے گا، کھڑکیوں سے جو روشنی آتی ہے ان کھڑکیوں کے ساتھ باریک باریک کچھ چیزیں نظر آئیں گی، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے. وہ ذرہ آپ پکڑ بھی نہیں سکتے، ہاتھوں سے اگر یوں پکڑنا چاہیں پکڑ بھی نہیں سکتے، اتنا بے حیثیت وہ ذرہ ہوتا. لیکن ایسا مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، کافروں کے طعنہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا کہ ان کم وقتوں نے، کافروں نے ایمان والوں کو اور بت کے پجاریوں کو دونوں کو برابر کر دیا، دونوں کو ایک ہی پلڑے میں ڈال دیا. ایمان کی کوئی حیثیت ان کی نظر میں نظر نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور فرمائیں گے کہ جہنم سے ان تمام مسلمانوں کو جن کے دل کے اندر رائی برابر بھی ایمان ہے ان کو جہنم سے نکالو. چنانچہ جب ان کو نکالا جائے گا تو جل کر کے بالکل کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان کو نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا. جب نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا، یہ جنت کی ایک نہر ہے، اس نہر کے اندر جب ان کو غوطہ دیا جائے گا اتنا چمکدار اور روشن ان کا بدن اور ان کا چہرہ بن جائے گا جیسا کہ چاند بادلوں سے نکلتا ہے. چاند جیسا کہ بادلوں سے نکلتا ہے خوبصورت دکھتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی خوبصورت ہو جائیں گے اور ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر ڈالا جائے گا. دیکھیں یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے، لو کانو مسلمین، اگر ہم کاش کے مسلمان ہو گئے ہوتے. یہاں پر دیکھیے خاشعین اور متقین نہیں کہا، کاش کے ہم متقین اور خاشعین ہوتے نہیں کہا، بلکہ کاش کے ہم مسلمان ہوتے، ایمان والا ہوتے. تو دیکھیے ایمان والوں کو اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں نہ تو نماز کو جانے گا مسلمان، نہ تو روزے کو جانے گا، نہ تو حج کو جانے گا، صرف وہ کلمہ جانے گا بس. تو ایک صحابی سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ جب یہ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، ان چیزوں کو جب نہیں جانے گا پھر اس کا ایمان اس کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو اس صحابی نے کہا کہ اس کا ایمان ہی اس کو فائدہ پہنچائے گا، اس کا ایمان ہی اس کو فائدہ پہنچائے گا، یعنی اس کو نجات دے گا ایمان. تو مسلمانوں کو ایمان کی قدر کرنی چاہیے. بہت بڑی دولت ایمان ہے، اس سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے کچھ موقعوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ان موقعوں پر یہ کافر لوگ کہیں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے، ایمان لے آتے، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیتے، قرآن کو مان لیتے، ان کی دعوت کو قبول کر لیتے. اس کا ذکر کیا گیا. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے
کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو ان کے ہار پر چھوڑ دیجئے، آپ کا کام تھا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، سمجھانا، آپ نے کوشش کر لی، سمجھا لیا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اب آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے ہار پر۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، آپ ان کو ان کے ہار پر چھوڑ دیجئے، کم وقت لوگ ان کو کھانے دیجئے، مزہ اڑانے دیجئے، ان کو کھانے دیجئے، مزہ اڑانے دیجئے، دنیا سے لطف اندوز ہو جانے دیجئے، اور ان کو جو ہے امیدیں وہ جو باندھ رہے ہیں ان کو امیدیں باندھ لینے دیجئے، لیکن ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی قیامت کے دن کو معلوم، ان کا حال معلوم ہو جائے گا کہ ایمان دنیا کے اندر کتنا قیمتی چیز ہے اور کتنی قیمتی شے ہے، یہاں تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے آپ۔ کافروں کا حال بیان کیا ہے کہ کافر لوگ کھاتے پیتے مزے اڑاتے، لمبی لمبی امیدیں باندھتے، اس لیے حدیث شریف میں کہا گیا ہے چند آدمی بدبخت اور بدنصیب ہے، ایک تو وہ آدمی جو اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے ان کو رونا نہ آئے، گناہ کرے پاپ کرے لیکن اس کو رونا نہ آئے، یہ اس کو بھی بدبخت کہا گیا ہے، اور ایک تو وہ ہے جو طول عمل، یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہو، لمبی لمبی امیدیں اور لمبے لمبے خیالات اور پلان بناتے ہو، اس کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی بدبخت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر حال تو کافروں کو بیان کیا ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان کو کھانے دیجئے، مزے اڑانے دیجئے، کافروں کا یہ حال ہے، کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، مزے بھی اڑاتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں بھی باندھتے ہیں، پلان بھی بناتے ہیں، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اس آیت کریمہ سے مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ اے مسلمان تم دنیا کے اندر دنیا سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ تم چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے بھیجے گئے ہو، لمبی لمبی امیدیں مت باندھو، لمبے لمبے پلان مت بناؤ، اور لمبی لمبی امیدیں، کافروں کا یہ حال بیان کیا گیا، تم اس حال میں مت رہو۔ بعض لوگ تو اس حال میں ہیں نا، رات دن دنیا 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 دنیا، بعض مسلمان بھی ایسے ہیں رات دن دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے۔ مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں رات دن اسی میں بھٹکتے رہتے، پلان بناتے رہتے، سوچتے رہتے، روپیہ پیسہ گنتے رہتے، حساب کتاب کرتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سے سخت منع کیا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم ضرورت کے لیے دنیا کماؤ، دنیا کمانے سے منع نہیں کیا۔ اگر دنیا کمانے سے منع کیا جاتا تو دیکھیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی، دعا مانگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہم کو عطا فرمائیے اور عذاب نار سے ہم کو محفوظ رکھیے، بچائیے۔ تو یہاں پر دیکھیے بھلائیاں جو مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو تلقین کیا ہے کہ تم دنیا کی بھلائی، دنیا کی خیر خواہی مانگو۔ اگر ناجائز ہوتا دنیا کے اندر رہ کر کے دنیا کمانا تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتے کہ تم بھلائی مانگو؟ بھلائی کے اندر یہ مال بھی آتا ہے، اولاد بھی آتی ہے، اور دنیا کے جو فائدے اٹھانے کی چیزیں وہ تمام چیزیں بھلائی کے اندر آتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو جتنی ضرورت ہے ضرورت کے بقدر دنیا کمانا ہے، رات دن اسی کے اندر منہمک نہیں رہنا ہے، بلکہ ضرورت کے لیے جو گھر بنانا ہے گھر بنا لینے کے لیے، یا اسی طریقے سے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے، پڑوسیوں کے اور یتیمہ اور مساکین کے حقوق ادا کرنے کے لیے۔ اگر کوئی مسلمان دنیا کماتا ہے اس لیے کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، محتاجوں کی مدد کروں گا، بیوی بچوں کی کفالت کروں گا، ضرورت کے لیے گھر بھی بناؤں گا، ضرورت کے لیے گاڑی بھی لوں گا، یہ ناجائز نہیں۔ ناجائز وہ دنیا ہے جو دل کے اندر بسی ہوئی ہو، دل کے باہر اگر ہو تو وہ دنیا بری نہیں ہے، دل کے اندر بسانا دنیا کو یہ برا ہے۔ ضرورت کے لیے آدمی مال کما لے، حلال روزی کما لے، حلال روزی کمانا فرض ہے، تو یہ بھی دنیا ہے، لیکن اس کے اندر انہماک، مشغولیت، رات دن اسی کی فکر، اسی کا خیال، اسی کی سوچ، اسی کی پرانی کرنا یہ ناجائز ہے۔
ایک مثال مجھ کو یاد آئی ہے، میں بتا دوں آپ کو کہ دنیا دل کے اندر ہونا برا ہے، دل کے باہر اگر ہو تو وہ دنیا بری نہیں ہے۔ جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ کشتی پانی میں چلتی ہے، اگر پانی کشتی کے باہر ہو تو وہ کشتی سمندر پر تیرتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، منزل مقصود تک وہ کشتی پہنچتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی بھی ڈوبے گی، کشتی کا سوار بھی ڈوبے گا۔ اسی طریقے سے دنیا دل کے اندر نہیں آنی چاہیے، دل کے باہر اگر ہے، کسی کی نیت ہے کہ میں زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، حقوق اللہ جو ہے اور حقوق العباد جو ہے اس کو ادا کروں گا، حقوق واجبہ کو ادا کروں گا، اگر اس کے دل کے اندر ہے یا اللہ اگر تو نے پیسہ دیا تو میں حج کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، بیوی بچوں کی کفارت کروں گا، تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دنیا کے آسائش میں، آرام میں اگر کوئی گھر بنا دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اس دولت کے ذریعے اے سی بنا لے، گھر کے اندر اے سی لگا لیتا ہے یا کولر لگا لیتا ہے یا اپنی سہولت کے لیے گاڑیوں کا استعمال کر لیتا ہے، یہ چیزیں ناجائز نہیں ہیں۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد آ گیا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بڑے مرد مجاہد تھے، انگریزوں سے، سکھوں سے انہوں نے جہاد کیا ہے، تو ان کو ایک آدمی نے، ایک بڑا آدمی تھا پٹنہ کا رہنے والا، انہوں نے 360 جوڑ کپڑے ان کو سی کر کے دیے تھے کہ آپ حضرت روزانہ پہنا کیجئے اور نکال کر کے غریبوں کو دے دیا کیجئے۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک نیا کپڑا تبدیل کرتے تھے، اور آج جو کپڑا پہنا وہ نہیں پہنتے تھے کل، بلکہ وہ غریبوں کو دے دیتے تھے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ بھی بہترین قسم کے کپڑے پہنتے تھے، ان کو بھی کوئی ہدیہ تحفہ کرتا تھا کہ یہ حضرت آپ کپڑے رکھیے، پہنیے اور دوسرے دن غریبوں کو دے دیجئے۔ تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو آسائش دی ہے، کشادگی دی ہے، تو اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی گاڑی کا استعمال کرنا، اچھے گھر کے اندر رہنا، یہ ناجائز نہیں ہے۔ یہ سب بہت سارے صحابہ کرام کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے جن کو اللہ نے دولت سے نوازا تھا۔ وہ کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، معاملہ کرتے تھے، کرتے رہیے، لیکن ان کے دل کے اندر دنیا نہیں تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یا نام میں ہو سکتا کچھ غلطی ہو سکتا نام میں، لیکن وہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ ایک دن وہ سوچنے لگے، یہ سب واقعات آپ کی برکت سے ذہن میں آ رہے ہیں، میں بتا دے رہا ہوں، پتہ نہیں کبھی یاد رہے نہ رہے۔ تو وہ صحابی ایک دن غمگین بیٹھے ہوئے تھے، دولت کے باوجود غمگین بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ دنیا اتنی عطا کر دی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آخرت کا بدلہ دنیا میں مل رہا۔ سوچ میں بیٹھ گئے۔ اہلیہ محترمہ آئی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھی، نبی کی صحبت نے ان کو بھی ہیرے جواہرات چمکدار بنا دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ سرتاج آپ سوچ میں کیوں بیٹھے ہیں، غم کیا ہے آپ کو، کیا فکر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ایسے ہی سوچ رہا ہوں، یہ دولت اتنی آ گئی ہے کہ میں بیزار آ گیا ہوں دولت سے، کیا کروں اب اتنی دولت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فتوحات اتنی کر دی تھی، اتنی دولت آ گئی تھی، گھر کے اندر مالوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ اس زمانے میں بینک تو تھا نہیں کہ چلو فلاں بینک میں بیوی کے نام، فلاں بینک میں بیٹے کے نام، فلاں پلاٹ خرید لو، فلاں یہ خرید لو، وہ تو تھا نہیں۔ اس زمانے میں دینار اور درہم ہوتے تھے، تو وہ گھر کے اندر پڑا رہتا تھا۔ تو بیوی نے پوچھا تو کہا کہ بھائی یہ سوچ ہے کہ اتنی دولت آ گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کے اندر ہمارے اجر و ثواب کا بدلہ مل گیا، تو میں کیا کروں، سوچ رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا، آج کل کی بیوی ہوتی تھی یہ نہیں کہہ سکتی تھی، اس نے کہا کہ سرتاج اس میں غم کرنے کی کیا بات ہے، آپ دروازے پر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے صبح سے لے کر شام تک مال کو تقسیم کرو، بیٹھ جاؤ، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو مال تقسیم کرنا شروع کرو، یہ بوجھ آپ کے سر سے اتر جائے گا۔ چنانچہ یہ صحابی دروازے پر بیٹھ گئے، مالوں کا ڈھیر لے کر کے جو غریب آتے کہ ان کو دیتے گئے۔ شام کو پورا مال جو تھا اللہ کے راستے میں انہوں نے صدقہ کر دیا، بوجھ ختم ہو گیا۔ گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے کہ تمہاری رائے سے میرا یہ بوجھ اتر گیا،
دولت ان کے پاس بھی تھی لیکن ان کے دل کے اندر دنیا نہیں تھی، ان کے دل کے اندر دولت نہیں تھی، بلکہ سب دل سے باہر دولت تھی۔ جب موقع آیا سب کو خرچ کر دیا، جب موقع آیا ضرورت کو پورا کر لیا۔ دنیا کو بسانا دل کے اندر، کعبہ بنانا، معبود بنانا، مسجود بنانا یہ ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی حقوق واجبات کی ادائیگی کے لیے، بیوی بچوں کی کفالت کے لیے اگر کوئی کماتا ہے دنیا، یہ کمانا تو فرض ہے، ایمان کے بعد یہ کمانا ضروری ہے، حلال کمائی بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی نہیں حلال کمائے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کی قبولیت کے لیے حلال لقمہ ہونا، حلال غذا ہونا ضروری ہے، تو حلال کمانا بھی ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی ہے، اشارہ کیا ہے کہ کافروں کی طرح تم دنیا میں رات دن منہمک مت ہو جاؤ، دل کے اندر دنیا کا مت بساؤ، جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت کے لیے دنیا کماؤ، بس اس کو چھوڑ دو۔ بات نظر لمبی ہو گئی، اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔